الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ہم بیان کریں گے رابعہ بصریہ کون تھی۔ رابعہ بصریہ نے ایسا کون سا عمل کیا جو آج وہ مشہور ہے۔ تو آئیے انہیں کی ذکر کرتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کون ہے۔ رابعہ بصریہ نے ایسا کون سا عمل کیا جن کی وجہ سے آج وہ مشہور ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ رابعہ بصریہ کے والد کا نام حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ہی نیک بزرگ تھے، کیا تھے؟ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے اور ان کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بہت ہی بزرگ اور بہت ہی نیک اور دکھنے میں غریب تھے۔ اور حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور جب ان کے گھر میں بیٹیاں ہوئی تو وہ اللہ کا کافی شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یا اللہ آپ نے میرے گھر پہ رحمت عطا فرمائی۔ وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی۔ آلریڈی ان کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، لیکن جب حضرت رابعہ بصریہ یعنی چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصریہ جب حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر خوشی کی لہر اٹھ جاتی ہے۔ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے چوتھی بیٹی مجھے پھر سے رحمت بنا کے تو نے بھیجا، لیکن اتنی غربت کی عالم رہتی ہے، اتنی غربت کی عالم رہتی ہے کہ ان کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ تک نہیں رہتا ہے۔ ان کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں رہتا ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جائیے اور آپ پڑوسی کے گھر سے تیل مانگ کر لے کر آئیے تاکہ ہم چراغ جلا سکے، اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں، آدھے راستے کو پہنچتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا کی لذتوں کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کبھی بھی کسی بھی دنیا کی چاہت کے لیے میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف واپس ہوتے ہیں، مایوس ہو کر غم میں مبتلا ہو کر وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ اور ایسا وقت آتا ہے، اب ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، ایسا وقت آتا ہے جب وہ گھٹنے پہ سر رکھتے ہیں اور نیند میں اس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، ان کی تو آنکھیں بند ہو جاتی ہے لیکن دل کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی وہ نیند کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہی وہ نیند پہ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ نیند کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، جیسے ان کی تو دونوں آنکھیں بند ہے لیکن دل کا دروازہ کھلا ہے، وہ دونوں گھٹنوں پہ اپنے سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ان کے خواب میں، کن کے خواب میں؟ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ رابعہ بصریہ کے والد صاحب ہیں، ان کے خواب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسماعیل تو فکر مند کیوں ہوتا ہے؟ اے اسماعیل تو غم زدہ کیوں ہوتا ہے؟ تو غم نہ ہو، تو غم مت کھا، یہ جو تیرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ رحمت بن کر آئی ہے۔ اے اسماعیل تو غم نہ کھا، یہ جو تیرے گھر میں جو بیٹی ہوئی ہے ایک وقت میں یہ پوری دنیا کی سردار ہوں گی، ایک وقت میں یہ بہت ہی نیک بخت عورت ہوں گی، ایک وقت میں یہ اولیاء کرام کی نظر میں بہت ہی عزت والی، بہت ہی پاکیزگی والی عورت کہلائے گی۔
اے اسماعیل تو غم نہ کھا، اور کہتے ہیں اور حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ جا ایک خط لکھ، اس میں لکھ ایک امیر عیسیٰ الدین کے پاس جا، اور جا کے وہاں پر خط لکھنا کہ تو ہر جمعے کے دن اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و شریف پڑھتا تھا، لیکن تو نے اگلے جمعے کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کن سے؟ اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے۔ آخر آپ نے دیکھا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے درود و سلام کو سنتے ہیں، ہم سب کی درود و سلام ان تک پہنچتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں تو جا وہ امیر عیسیٰ الدین سے کہنا کہ تو ہر جمعہ کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا تھا، لیکن تو اگلا جمعہ کو درود و سلام پڑھنا بھول گیا تو اس کا کفارہ نکال، اور خط لکھنے والے کو، خط پہنچانے والے کو 400 دینار دینا، جا اسے یہ خط لکھ کر اسے پہنچا دینا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدنی والے خواب میں آئے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا جو نیک وقت ہوتے ہیں، جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں خود مدد فرمانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج تو ہمارے اوپر اتنی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ دوسرے کے گھر پہ جا کر نہیں مانگ رہے، بلکہ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو غیب سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی مدد فرما رہے۔ اب ذرا دیکھیے، اب ذرا سنیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی مدد فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی اسماعیل رحمت اللہ علیہ امیر عیسیٰ الدین کے پاس پہنچتا ہے، وہ بصرہ کا بہت ہی امیر شخص ہوتا ہے جس کا نام عیسیٰ الدین ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسماعیل رحمت اللہ علیہ ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ان کے دربار پر پہنچتے ہیں، ان کو خط دیتے ہیں کہ تمہارے لیے خط آیا تھا۔ وہ امیر عیسیٰ الدین خوش ہو جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے تھے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم تو ہر جمعے کے وقت درود و سلام پڑھتے تھے، لیکن اس جمعہ کو تم درود و سلام پڑھنا بھول گئے، تم اس کا کفارہ نکالو۔ تو وہ خوش ہو جاتا ہے عیسیٰ الدین کی، یا رسول اللہ، میں جو درود پاک پڑھتا ہوں، میری درود پاک آپ تک پہنچتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ جب بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے خواب میں آئے، وہ جو کچھ بھی کہے ہمیں آ کے ضرور کہنا۔ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور ہمارے بارگاہ میں، ہماری خدمت میں آنا، ہم تمہیں ہر وہ چیز سے نوازیں گے۔ اور عیسیٰ الدین 200 درہم جو ہوتا ہے تمام غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں، اور جو 400 درہم ہوتا ہے جو اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دیتا ہے 400 درہم، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو شخص اس خط کو لے کر جائے گا اسے 400 درہم عطا کر دینا۔ تو حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو وہ شخص 400 درہم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے صبر، وہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے صبر و شکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آتے ہیں۔ خواب میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، دونوں کے ایک نگاہ کرم سے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منور و مزلہ فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صبر و شکر کرنے کا نتیجہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر عیسیٰ الدین اور اسماعیل رحمت اللہ علیہ دونوں کی پریشانی کو دور کر دیا، دونوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا ایک ہی نگاہ کرم سے۔ تو آئیے آگے کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ جب رابعہ بصریہ کو رابعہ بصریہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بصرہ کی
ایک قوم میں رہتی تھی، بصرہ کی ایک شہر میں رہتی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام، ان کا ٹائٹل بصرہ پڑا، بصریہ پڑا، اور ان کے والد صاحب نے ان کا نام رابعہ رکھا تھا، رابعہ بصریہ۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اپنی عمر کو پہنچتی ہے، تو ان کے والد اور والدہ کا سایہ ان کے سر سے ختم ہو جاتی ہے، ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی جو تینوں بہن ہوتی ہے وہ ان سے جدا ہو جاتی ہے، اور رابعہ بصریہ اکیلی پڑ جاتی ہے، بالکل ہی اکیلی پڑ جاتی ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا، اور کچھ ظالم جو رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلام کسی امیر شخص کے ہاتھ میں بیچ کر غلامی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ جب رابعہ بصریہ کو غلامی کے لیے اس امیر شخص کے پاس یعنی کسی کے پاس بیچ دیا جاتا ہے تو رابعہ بصریہ وہاں پہ غلامی بھی کرتی تھی، اللہ اکبر، اور اللہ کی رات دن عبادت بھی کرتی تھی، اس طریقے سے عبادت میں مشغول تھی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، رابعہ بصریہ ایک وقت ایسا تھا جب رابعہ بصریہ کو کام کے لیے باہر جانا پڑا، جیسے ہی وہ باہر نکلی تو غیر مرد ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر، وہ اتنی اللہ والی تھی، وہ اتنی پردہ والی تھی جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جب غیر مرد ان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے پردہ کیا، اس طریقے سے بھاگتی ہوئی گھر کی طرف لوٹی۔ جب بھاگتی ہوئی گھر کی طرف لوٹی تو ان کا پیر پھنس گیا اور ان کی ہاتھیں ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، تو نے تو پہلے ہی میرے والد والدہ کا سایہ میرے اوپر سے ہٹا دیا، اے اللہ اب تو میرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئی ہے، یا اللہ میں تو پہلے سے ایک غلام ہوں، پہلے سے ہی مجھے ایک ظالم نے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، میں پہلے سے ہی غلام ہوں، یا اللہ میں تیری عبادت کیسے کروں گی، یا اللہ، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ تو رابعہ بصریہ ہر اپنے غلام کے حق کو بھی ادا کرتی، وہاں پہ تمام کام بھی کرتی، کام کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے عبادت میں مشغول تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب وہ نماز پڑھتی تھی، وہ جب عشاء کی نماز پڑھتی تھی تو وہ تمام رات اس طریقے سے ان کی گزرتی تھی کہ وہ پوری دن روزے رکھتی تھی، اور پوری رات عبادتوں میں مشغول رہتی تھی، پوری رات نوافل کی نماز پڑھتی تھی، اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی کہ ان کی نیند کھلی رہتی تھی، وہ ایک وقت بھی نہیں سوتی تھی، یہاں تک کہ 50 سال انہوں نے عبادت میں گزار دیا۔ اسی وجہ سے آج ان کا نام رابعہ بصریہ ہے، آج بھی انہیں رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مشہور ہے، اور تمام اولیاء ان کی عزت کرتے ہیں، اور رابعہ بصریہ کے ذکر تمام کتابوں میں مشہور کر دیا گیا ہے، کیونکہ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا عمل کتنے مزیدار تھا، وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی، پوری دن وہ روزے رکھتی تھی، اللہ اکبر، پوری دن انہوں نے روزہ رکھا، پوری دن، اور پوری رات وہ نوافل نماز پڑھتی تھی، پوری رات کیا کرتی تھی، وہ نوافل نماز پڑھتی تھی، اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی، جب انہیں نیند آتی تھی تو اپنے نفس سے کہتی تھی، اے نفس تو ابھی اٹھ، تو سو مت، کیونکہ کل تیری آخری رات ہو سکتی ہے، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اے نفس تو ابھی سو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، ابھی میں عمل نہیں کروں گی، ابھی میں عبادت نہیں کروں گی تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں کیا منہ دکھاؤں گی، ایسے کہتے اپنے نفس کو ہمیشہ کہتی۔ اب جب نفس سونے کی کوشش کرتا تو اپنے نفس کو اسی طریقے سے سمجھاتی، ابھی سو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایسے کہتے وہ اپنے بستر کو نہیں جاتے، یہاں تک کہ 50 سال گزر گئے، انہوں نے آج تک اپنے بستر پہ جا کے انہوں نے قیام نہیں فرمایا، وہ سوئی نہیں اپنے بستر پہ جا کے، کبھی بھی انہوں نے قیام نہیں کیا، بلکہ پوری دن وہ روزے رکھتی تھی، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کتنی نیک وقت عورت تھی، کتنی پاکیزگی عورت تھی، کتنی عزت والی تھی، کتنے
پردے کا اہتمام کرتی تھی اور پوری دن وہ روزے رکھتی تھی اور پوری رات رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جو کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اس طریقے سے عبادت کرتی تھی، اس طریقے سے نوافل نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے نوافل نماز پڑھا۔ جب وہ نماز کے لیے بیٹھتی، جب وہ تھک جاتی تھی تو تھوڑا مصلی ہی پہ آرام کر لیتی تھی۔ جب ان کی آنکھیں لگ جاتی، جب وہ اٹھتی تھی اور اپنے نفس ہی سے کہتی تھی، اے نفس تو ابھی سو گیا تو اللہ کی عبادت کس طریقے سے میں کروں گی، اے نفس تو ابھی سو گیا تو کس طریقے سے میں اللہ کی عبادت کروں گی، اے نفس تو ابھی جاگ کے رہ، عبادت کر، کیونکہ قبر میں تمہیں سکون کے ساتھ سونا ہے۔ اے نفس پوری قبر میں تو تمہیں سکون کے ساتھ سونا ہے اور کل قیامت ہی کے دن اٹھنا ہے۔ ابھی تو اپنی زندگی میں 50 سال کی تو زندگی ہے، اگر میں اس میں سو گئی، اگر تو نفس اس میں سو گیا تو کل قبر میں تو کس طریقے سے سکون کی نیند سوئے گا۔ قبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اے نفس تو چاہتا ہے کہ تو سکون کے ساتھ سوئے گا، تو ایک دم سکون کے ساتھ سوئے گا تو قبر تیرے لیے ہے۔ قبر میں جا کر سکون کے ساتھ ہمیں نیند آئے گی اور کل قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ہمیشہ یہ کہتے کہتے نفس کو ہمیشہ سنبھالتی تھی، نفس کو کبھی قیام کرنے نہیں دیتی تھی۔ رابعہ بصریہ کا عمل اس طریقے سے تھا کہ جب وہ نماز پڑھتی تھی، نوافل کی نماز پڑھتی تھی، ایک وقت ایسا آیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رات کو عبادت کر رہی تھی، اس طریقے سے عبادت میں مشغول تھی۔ ان کا جو آقا ہوتا ہے، ان کا جو حاکم ہوتے ہیں، وہ جب رابعہ بصریہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ پہلے ہی آپ نے مجھے غلام بنا کر بھیج دیا ہے، پہلے ہی میں ان لوگوں کی غلام ہوں، اے اللہ تو اپنی رات کو اتنی چھوٹی کیوں بناتا ہے، میری تو سجدے بھی پوری نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ میں تو پوری رات آپ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، پہلے ہی آپ نے میرا غلام بنا دیا ہے، مجھے اس حاکم کا غلام بنا دیا ہے۔ وہ جو حاکم ہوتا ہے رابعہ بصریہ کا، وہ تمام چیزیں کو سنتے رہتا ہے۔ جب وہ تمام چیزیں سنتا ہے، اللہ اکبر، وہ خود افسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پاکیزگی عورت ہے، یہ بہت ہی نیک عورت ہے، یہ بہت ہی عزت والی عورت ہے، میں کیسے ان سے کام لے رہا ہوں، مجھے تو خود مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، وہ حاکم جو رہتا ہے رابعہ بصریہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آج سے آپ کو آزاد کیا، آپ یہاں پہ رہنا چاہتی ہے تو خوشی یہاں پر رہے، اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتی ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں، آج سے میں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ رابعہ بصریہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، وہ چلی جاتی ہے ایک بہت ہی اکیلی جگہ پہ، ایک بہت ہی اکیلی سمسان جگہ پہ وہ جا کر اللہ کی عبادت کرتی۔ بے شک وہ اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے مشغول تھی کہ انہیں دنیا کی بھی خبر نہیں تھی، انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں تھی، بس ان کے مائنڈ، ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں بس اللہ کی محبت، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ وہ جاتی ہے ایک اکیلی جگہ پہ، کیونکہ ان کے والد صاحب خود ایک نیک بخت بزرگ ہوتے ہیں، خود ان کے خواب میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ رابعہ بصریہ جو تھی وہ چلی جاتی ہے جنگل کی طرف، وہ بالکل ہی عبادت کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک بزنس مین، ایک امیر انسان ہوتا ہے جو بہت ہی نکاح کے طلب کے لیے آتا ہے، تو عیسیٰ الدین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، کیا میرے لیے نکاح کرنا بہتر ہوگا؟ تو عیسیٰ الدین کہتا ہے کہ ہاں، رابعہ بصریہ ہے، تم ان کو خط لکھو، اگر وہ نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو تم ان سے نکاح کر لینا۔ تو وہ بزنس مین کہتا، اب خط میں لکھتا ہے کہ میں 80 درہم کا میں مالک ہوں اور کچھ وقت بعد میں 1 لاکھ درہم کا مالک بن جاؤں گا، آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ خط میرے پر لکھ کے بھیجیں۔ جب رابعہ بصریہ کے پاس کچھ عرصے بعد یہ خط رابعہ بصریہ کے پاس پہنچتا ہے تو
رابعہ بصریہ یہ خط کو پڑھتی ہے اور وہ لکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لکھتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے مشغول ہوں کہ اگر مجھے کوئی دولت کا لالچ بھی دے دے، مجھے کسی چیز کی لالچ بھی دے دے، یا کوئی بزنس مین کیوں نہ ہو، میں نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے 3 چیزیں بہت ہی غمگین کر رہی ہے۔ پہلا چیز تو یہ، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر! آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ عبادت کر رہی ہے، دن و رات وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ روزے رکھ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ نوافل کی نماز بھی پڑھ رہی ہے، پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہوتا ہے نیک وقت عورتوں کی پہچان کہ ان کے سامنے دولت بھی رکھی گئی، یہاں تک کہ بزنس مین کا آفر بھی آیا، یہاں تک کہ 80 درہم ان کے نکاح میں، ان کے مہر میں، وہ جو بزنس مین تھا انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ درہم رابعہ بصریہ کی مہر میں دیا جائے گا، پھر بھی انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا رائے لیا اور وہ اللہ کی عبادت کرتی رہی جب تک کہ انہیں موت نہ آ گئی۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اور کل قیامت کے دن میزان میرے ہاتھ میں الٹا رکھا جائے گا یا سیدھا رکھا جائے گا، کل قیامت کے دن میں جنت کے حقدار رہوں گی یا نہیں۔ اللہ اکبر! اگر آپ مجھے ان تینوں سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا کہ کل قیامت اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کل مجھے میزان میرے ہاتھ میں الٹا رکھا جائے گا یا سیدھا رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن میں جنت کی حقدار ہوں کہ نہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! آپ نے دیکھا کس طریقے سے جب وہ خط وہ بزنس مین کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنی نیک وقت عورت ہے، وہ بزنس مین بھی ان کی تمام باتیں سن کر اپنے جتنی بھی مال ہوتی ہے تمام غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رابعہ بصریہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس طریقے سے گزار دیتی ہے کہ آج تک رابعہ بصریہ کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، اس طریقے سے اللہ کی عبادت میں گزار دیتی ہے۔ ایک رات 50 سال کی عمر میں آج تک انہوں نے بستر پہ قیام نہیں کیا، بلکہ پوری کی پوری رات وہ روزہ رکھتی تھی اور پوری کی پوری دن روزہ رکھتی تھی اور پوری کی پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، نوافل نماز پڑھتی تھی۔ اس طریقے سے عبادت کرتے کرتے 50 سال کی عمر میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ آج عبادت کرنے کی بدولت آج رابعہ بصریہ اتنی مشہور ہو گئی ہے، آج ان کو رابعہ بصریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت جس طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا ہے، اسی طریقے سے رابعہ بصریہ کا بھی نام ایک فہرست میں مقرر کر دیا گیا ہے، اور اسلام کی تمام عورتوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ دیکھیے رابعہ بصریہ کیسی عورت تھی جو آج اتنی اللہ کی عبادت کرتے انہوں نے اپنی زندگی کو گزار دیا، یہاں تک کہ ان کو پیسے کا آفر بھی آیا، پھر بھی انہوں نے انکار کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ آپ نے دیکھا، تو اسی وجہ سے آج ہم رابعہ بصریہ تو نہیں بن سکتے، لیکن رابعہ بصریہ پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا، ان کی سیرت پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان کی قنیز تو بن سکتے ہیں نا۔ تو آپ کو اسی طریقے سے اسلامک انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔